ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلامت رہے. شہداء کرام مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حسن برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ حضرات بڑی خوبصورت آواز کے مالک فدائے حضور تاج الشریعہ حضرت سید کیفی علی صاحب قبلہ دامہ ظل العالی سے بڑے پیارے انداز میں نعت و منقبت کے خوبصورت اشعار سماعت کر رہے تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ حضرت اسی طرح پڑھتے ہیں اور ہم محظوظ ہوتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی خوبصورت آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائے، اور بارگاہ تاج الشریعہ کے پروردہ حضرات کو ہم نے اسی طرح اہل خلوص میں سے پایا ہے. اللہ رب قدیر ان کے خلوص کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اسٹیج پر کافی ذویل احترام علماء کرام موجود ہے، ان سب سے معذرت کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب قدیر مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مکرم، آج کی یہ محفل بالخصوص پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب الاقطاب حضور سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات با برکات کی طرف منسوب ہے. اور اس دور کے نائب غوث اعظم حضور سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات با برکات کا بھی ذکر خیر کرنا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس مختصر سی محفل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حضرات مکرم، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو کون بیان کرے. بڑے بڑے اولیاء کرام یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، زبدۃ الاسرار سے منقول ہے کہ اگر ساری دنیا کے پھولوں کی پتیوں کے کاغذ بنا کر، شاخوں کی ٹہنیوں کی قلم بنا کر شان غوث اعظم لکھی جائے، پھول پتیاں اور ان کی ٹہنیاں ختم ہو جائیں، شان غوث اعظم ختم نہیں ہو پائے گی.
اللہ رب قدیر نے کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. جب عام اولیاء کرام کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ وہ ناپاکی بہہ جائے اور زمین صاف ستھری ہو جائے. یہ پاک کرنے کا پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا زمین کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر سورج کی شعاعیں اتنی زیادہ پڑے کہ وہ ساری گندگی جل کر کے ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. اور فرماتے جس طرح زمین ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے. اسی طرح اگر دل کے اندر میل جم جائے تو اس کو پاک کرنے کا بھی دو طریقہ ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے کہ ذکر کی گرمی سے دل کا سارا میل چھٹ جائے اور دل صاف ستھرا ہو جائے. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے زمانہ چاہیے. فرماتے دوسرا آسان راستہ دل کو پاک اور ستھرا کرنے کا یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر دل پہ پڑے, دل کی دنیا بدل جائے اور دل صاف ستھرا ہو. جب عام کسی ولی کی نظر دل پہ پڑ جائے تو دل ستھرا ہو جاتا ہے. اور غوث پاک کا اگر ذکر جمیل کیا جائے تو دل کتنا ستھرا ہو جائے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے, جب میں چاہتا ہوں اسے اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. یا سرکار غوث پاک میرا یہ دل آپ ہی کے قبضے میں ہے, آپ جیسا چاہیں میرے دل کو ادھر پھیر دیا کرتے ہیں. حضرات مکرم مجھے ایک بات یاد آئی. شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ہم 12 لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک کے اندر موجود تھے اور فیض قادریت پورے جوش میں تھا, فیض قادریت پورے جوش میں تھا. فرمایا کیا مانگتے ہو مانگو, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے. شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سب مانگ چکے میں نے بارگاہ غوث اعظم کے اندر عرض کیا حضور مجھے آپ کی بارگاہ سے یہ دولت چاہیے کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے آپ ایسا کرم کر دے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے دل میں جو خیال آیا ہے یہ رحمانی خیال ہے یا شیطانی خیال ہے. یہ میرے دل میں جو خیال آیا ہے یہ خدا کی طرف سے آیا ہے یا شیطان کی طرف سے آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بندہ سالوں سال تک محنت کرتا ہے اور پھر عشق الہی کی بھٹی میں تپ کر کے اس کا دل جب کندن سونا بن جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو یہ دولت عطا فرماتا ہے کہ دل میں آنے والی خیالات کو وہ پہچانتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں خیال آیا یہ خدا کی طرف سے آیا یا شیطان کی طرف سے آیا. لیکن جب غوث اعظم نظر کرم کرنے والے ہوں تو عالم یہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے جب عریضہ پیش کیا سرکار غوث پاک نے ایک نظر فرمائی, اس ایک نظر کا یہ عالم ہے. آج زمانہ گزر گیا ہے, اس دن کے بعد میں میرے دل میں جو بھی خیال آیا مجھے فوراً پتا چل گیا یہ خدا کی طرف سے آیا ہے یا شیطان کی طرف سے میرے دل میں خیال آیا ہے. حضرات مکرم جب سرکار غوث پاک کی ایک نظر کا یہ عالم ہے تو اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کی محفل سجا کر کے بندہ بیٹھ جائے اور پھر سرکار غوث پاک اس پہ کرم کر دے تو اس کے دل کے اندر کتنا اجالا ہو جائے گا. صحیح فرمایا میرے امام نے بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. اور صحیح بات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب پہ تو کرم کرتے ہیں لیکن قادری غلاموں پر کرم کی بات ہی کچھ اور ہے. ایسا کرم کرتے ہیں, ایسا کرم کرتے ہیں. اور ایک بات شان غوث اعظم کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں
جو غوثیت کبریٰ کا مقام ہے اللہ رب قدیر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. جب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو غوث اعظم اپنے زمانے کے حضرت عمر فاروق بنائے گئے. جب آپ کی شہادت ہوئی تو غوثیت کبریٰ کا تاج حضرت عثمان غنی کے سر پہ رکھا گیا. آپ کی شہادت ہوئی تو زمانے کے غوث اعظم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی حضرت امام حسن غوث اعظم بنے اور پھر امام حسین غوث اعظم بنے. کربلا کے میدان میں امام حسین یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جب کرب و بلا کی سرزمین پر آگے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے غوثیت کبریٰ کا تاج امام زین العابدین کے سر پہ رکھ کر کے آپ کی دستار بندی فرمائی. اور پھر آپ کے بعد میں یہ غوثیت کا سلسلہ آگے بڑھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، یہ اپنے اپنے زمانے کے اندر غوث اعظم بنتے رہے. پھر بعد میں امام حسن عسکری اپنے زمانے میں غوث اعظم بنے. جب امام حسن عسکری کا انتقال ہوا تو غوثیت کا جو تاج ہے یہ محفوظ رکھا گیا. یہاں تک کہ غیلان کی سرزمین پر جب سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو پھر غوثیت کبریٰ کا تاج اس زمانے کے اندر آپ کے سر پر سجایا گیا. اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک غوث اعظم سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرات مکرم آپ کو پتا ہے زمانے کے اندر جس کو بھی فیض ملتا ہے وہ غوث اعظم کے وسیلے سے ہی ملا کرتا ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ولایت کے کاغذ پر میرے غوث اعظم مہر نہ لگا دے، مہر نہ لگا دے. اور خود سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں جیسا کہ ایک موقع پر شیخ عبد الرحمن تصفونجی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم وجد میں آ گئے، اپنی فضیلت کو بیان کرنے لگے اور فضیلت بیان کرتے کرتے آپ نے کہہ دیا کہ میں پرندوں کے درمیان اسی طرح مقام و رتبے والا ہوں جس طرح سارس تمام پرندوں کے اندر مقام و رتبے والا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ کہا اسی محفل کے اندر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا شیخ ابو الحسن. اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی گدڑی اتاری اور گدڑی اتار کر کے کہا شیخ آئیے میدان کے اندر آئیے، مجھ سے مقابلہ کیجئے، آئیے مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. جب حضرت شیخ ابو الحسن نے شیخ عبد الرحمن کو چیلنج کیا، شیخ عبد الرحمن نے جب جھانک کر کے دیکھا تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بدن کا روا روا نور سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، تم کس کے مرید ہو؟ کہا میں غوث اعظم دستگیر کا مرید ہوں. کہا جلدی سے اپنی گدڑی کو پہن لیجئے. جب غوث اعظم کے مریدوں کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کے مریدوں کا یہ عالم ہے کہ ان کا روا روا نور سے بھرا ہوا نظر آتا ہے تو سرکار غوث پاک کے مقام و رتبے کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاتا ہوں آپ کے شیخ مجھے کہیں پر نظر نہیں آتے. اپنے دو مریدوں کے ساتھ میں بغداد شریف انہوں نے پیغام بھیجا اور سرکار غوث پاک کو بغداد میں خبر ہو گئی شیخ عبد الرحمن کے مرید مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار غوث پاک جب بغداد میں بیٹھ کر کے شیخ عبد الرحمن جو کہہ رہے ہیں اس کو ملاحظہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے اپنے مریدوں کو شیخ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں تو سرکار غوث پاک جب بغداد میں بیٹھ کر کے شیخ عبد الرحمن کی بات کو سن سکتے ہیں تو اگر دیا جو بھی ولی بنتا ہے غوث پاک کی مہر لگنے کے بعد ولی بنا کرتا ہے. حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ سیدہ خاتون جنت کے پاس آیا اور سیدہ خاتون جنت سے حضرت امام حسن اور امام حسین کے پاس آیا اور امام حسن و حسین دونوں کے ساتھ میں یہ نور کا دریا چلتا رہا اور چلتے چلتے غوث پاک کی بارگاہ کے اندر جب یہ فیض پہنچا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک جب یہ سلسلہ پہنچا ہے تو غوث پاک حسنی
حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے، تو میرے آقا کا یہ فیض امام حسن اور حسین کے واسطے سے سرکار غوث پاک کی ذات بابرکات کے اندر جمع ہو چکا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا حضور آپ کا چہرہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اولیاء کرام جب آپ کا تلوہ دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے اور آنکھیں ملنے لگ جاتے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، یعنی تلوے کا یہ عالم ہے، آنکھیں ملے بغیر تلوہ بھی نہیں نظر آتا۔ اتنی روشنی اللہ نے آپ کے تلوے میں عطا فرمائی ہے تو چہرے کے اندر کتنی چمک رب نے عطا فرمائی ہوگی۔ حضرات مکرم حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی پیر کا کوئی بھی مرید اگر مجھ سے خرقہ مانگے میں دے دیتا ہوں، لیکن غوث پاک کا اگر کوئی مرید مجھ سے خرقہ مانگتا ہے میں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ غوث پاک کے جتنے مرید ہیں سب نور کے دریا میں تیر رہے ہیں، اور جو دریا میں تیرتا ہے وہ نہر کے پاس نہیں آتا، اس لیے میں غوث پاک کے مریدوں کو خرقہ دینے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں غوث پاک کی نسبت تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے غوث نے تو فرمایا اگر کوئی میرے مدرسے کے پاس سے بھی گزر جائے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ آیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں عرض کرتا حضور آج رات کو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میرا باپ عذاب میں گرفتار ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تمہارے باپ کیا مجھ سے مرید تھے؟ کہا حضور نہیں۔ کہا وہ کبھی میرے مدرسے کے پاس سے گزرے تھے؟ کہا ہاں حضور وہ آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرے تھے۔ دوسرے دن خواب میں اس نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پایا اور خواب کے اندر اپنے والد کا دیدار کیا تو دیکھا کہ جنت کے اندر ان کے والد گھوم رہے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے کہا آج میں نے اپنے باپ کو رات کو خواب میں دیکھا جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا جنت کا لباس کہاں سے آ گیا ہے؟ تو میرے والد نے جواب میں کہا غوث پاک کے کرم سے اللہ نے مجھے لباس بھی عطا فرمایا اور جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ جب قادری نسبت کا یہ عالم ہے تو بریلی کے امام پکار اٹھے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا تو عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا۔ آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا شاہ الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عوارف کے اندر فرماتے ہیں کہ شیطان دیگر موقعوں پر تو بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجا کرتا ہے، لیکن زندگی کے اندر دو موقع ایسے آتے ہیں ان دو موقعوں پر شیطان اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے، خود بہکانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا کرنا ہے ابلیس خود نہیں آتا ہے، اس کا چیلا آتا ہے۔ اگر کسی کو شراب پلانی ہو ابلیس خود نہیں آتا ہے، اس کا چیلا آ کر کے بہکاتا ہے۔ اگر جوا کھلوانا ہو خود نہیں آتا ہے، اپنے چیلے کو بھیجتا ہے۔ نماز چھڑوانی ہو خود نہیں آتا ہے، اپنے چیلے کو بھیجتا ہے۔ لیکن زندگی کے اندر دو موقع ایسے آتے ہیں ان دو موقعوں پر ابلیس خود آتا ہے، اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے۔ پہلا موقع وہ موقع ہے جب بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے، یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ اگر بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت میں ایمان اگر اس کا غارت ہو گیا وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے اور بڑی کٹن گھڑی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بڑا اہم کام ہے تو شیطان اپنے چیلے کو نہیں بھیجتا ہے، اس وقت بہکانے کے لیے خود آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی شکل بنا کے آ جاتا ہے، باپ کہتا بیٹا فلاں یہودی ہو کر کے مرا بڑے آرام میں ہے، ماں کہتی ہے فلاں عیسائی ہو کر کے مرا بڑے آرام کے اندر ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے تمہیں پیاس لگی ہے اگر تم جو ہے وہ پانی کا پیالہ چاہتے ہو تو پھر مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس طرح سے بہکا کر کے موت کے وقت میں بندے کا ایمان غارت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کا ایمان بچتا ہے جس پر رب کا کرم ہوتا ہے۔ اور جب جان لبوں پہ ہو شیطان بہکانے کے لیے آیا ہو اس وقت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا، یعنی موت کے وقت شیطان بہکانے آتا ہے میرے غوث بچانے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ کتنا اہم موقع ہوتا ہے۔ اور
دوسرا موقع بھی بتا دو, دوسرا موقع وہ موقع ہوتا ہے بندہ خوب عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, چلا کشی کرتا ہے, ولایت کے مراتب طے کرتے کرتے جب اللہ کی بارگاہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, اللہ کے قرب میں جب پہنچنے کے قریب ہوتا ہے, اس وقت شیطان بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے, ایسے موقع پر بہکانے کے لیے خود آتا ہے کہ اگر آج یہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کا ولی بن جائے گا, لہذا ولایت سے اس کو روکنے کے لیے شیطان خود بہکانے کے لیے آتا ہے. آپ نے تو خود سنا ہوگا, غوث پاک فرماتے ہیں جنگل میں جب مجھے پیاس لگی نا, بادل کا ٹکڑا آیا تھا اور پانی کے قطرے اترے تھے اور آواز آئی تھی عبد القادر میں نے تمام حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. اس وقت غوث پاک نے لاہور پڑھا تھا تو فوراً وہ دھواں دھواں ہو گیا تھا اور کہا تھا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. فرمایا میرے علم نے نہیں, میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے. ابلیس نے کہا تھا عبد القادر یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہے. تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے. بندہ جب ولی بننے کے قریب ہوتا ہے شیطان خود بہکانے کے لیے آتا ہے. تو میرے غوث فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرا مرید بننے کے قریب ہو وہ بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا. اس وقت بھی آتے ہیں. اور کوئی ولی بننے کے قریب ہوتا ہے شیطان بہکاتا تب بھی غوث پاک آتے ہیں. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے بھائی کا پاؤں پھسل گیا تھا شیخ منصور کا, اگر ان کے زمانے میں ہوتا نا تو ان کا ہاتھ میں تھام لیتا. بتاؤ اتنا عظیم پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سرکار غوث پاک کو اپنے مریدوں سے کتنا پیار تھا میں ایک جملے میں بتانا چاہوں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کتاب لکھ رہے ہیں, فتویٰ لکھ رہے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے نا غوث پاک بہت بڑے مفتی تھے. ارے معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, اور صحیح بات ہے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے. میں کہتا ہوں جو اپنے زمانے کا غوث اعظم ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا مفتی اعظم بھی ہوا کرتا ہے. ایک بار ایک مسئلہ ایسا بھی پیش آیا تھا, سارے مفتی لاجواب ہو گئے, سب لاجواب ہو گئے. جب کسی کا جواب کسی سے جواب نہ بنا تو غوث پاک کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا. سوال یہ تھا, ایک بندے نے قسم کھائی تھی میں ایسی نیکی کروں جو نیکی اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہ کر رہا ہو. اگر میں ایسی نیکی نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق. علماء حیران ہے, اگر یہ نماز پڑھے گا تو نماز کوئی تو پڑھ رہا ہوگا, اگر یہ تلاوت کرے گا تلاوت کوئی تو کر رہا ہوگا, اگر یہ تسبیح پڑھے گا تسبیح کوئی تو پڑھ رہا ہوگا, اگر یہ عمرہ اور حج کرے گا کوئی تو کر رہا ہوگا. آخر ایسی کون سی نیکی ہے یہ کرے اور دوسرا کوئی اس وقت میں نہ کرے. علماء سب لاجواب ہو گئے. جب سب لاجواب ہو گئے غوث پاک کی بارگاہ میں سوال آیا. غوث پاک نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے فوراً جواب لکھا, اس سے کہو خانہ کعبہ میں چلا جا, تھوڑی دیر کے لیے طواف کو روک دے اور تو خانہ کعبہ کا طواف کر. دنیا میں کوئی دوسرا کعبہ ہے نہیں, تو جب خانہ کعبہ کا طواف کرے گا یہ ایسی نیکی ہوگی جو نیکی اس وقت دنیا میں تیرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا. جب تو طواف کرے گا تیری قسم پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی کو طلاق بھی نہیں پڑے گی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم تفقہ تھا. اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں, جو نائب غوث اعظم ہوتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا مفتی اعظم ہوا کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف بہت بڑے پیر تھے, اور لوگ یہ وسوسہ بھی دماغ میں پیدا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پیر بھی تھے, بہت بڑے ولی بھی تھے, اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اعظم بھی تھے. جب سارے مفتی لاجواب ہو جاتے ہیں تو غوث اعظم کا فتویٰ کام آتا ہے, اور جب سارے مفتی لاجواب ہو جاتے ہیں تو نائب غوث اعظم کا فتویٰ کام آتا ہے. یاد کریں بریلی شریف کی سرزمین ہے, سیمینار چل رہا ہے, سیمینار کے اندر بحث ہو رہی ہے. آپ حضرات کو پتا ہوگا سیمینار میں جو مفتیان کرام آتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایسے ہی اٹھ کر کے نہیں آتے ہیں, مہینہ بھر تک تیاری کرتے ہیں. تیاری کرنے کے بعد آتے ہیں, 24 گھنٹہ تک بحث ہوتی ہے, اس کے بعد میں فیصلہ ہوتا ہے. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس شہر بریلی شریف کے اندر سیمینار ہو رہا ہے, مسئلے پر بحث چل رہی ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت کے اندر سیمینار ہال کے اندر تشریف لے گئے, حضور محدث کبیر نے عرض کیا کہ حضور یہ مسئلہ پھنس گیا, لوگوں سے جواب نہیں بن پا رہا. فرمایا کیا
کیا ہوا کہ بحث یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی اسٹیشن پہ نماز پڑھے, اگر کوئی روڈ پہ نماز پڑھے, اگر کوئی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے تو وہاں پہ بڑی بڑی جانداروں کی تصویریں لگی رہتی ہیں, اور علماء نے فرمایا جہاں پہ جاندار کی تصویر آس پاس میں ہو, اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. اب ایئرپورٹ کے اوپر, اسٹیشن کے اوپر, روڈ کے اوپر, سڑک پر اگر کوئی نماز پڑھے تو اپنی نماز کو مکروہ ہونے سے کیسے بچائے, اور کیا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ دوبارہ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی, مسئلہ حل نہیں ہوا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً چٹکی کے اندر مسئلہ حل فرما دیا. ارشاد فرمایا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کے اندر اس کی نظر جہاں پہ جا کر کے رک جاتی ہے اتنی جگہ کے اندر اگر کوئی تصویر نہیں ہے, اس کے علاوہ دوسری جگہ میں تصویر ہے, اگر وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی اور اس نماز کو لوٹانا نہیں پڑے گا. لوگوں نے پوچھا, مفتیان کرام نے پوچھا حضور اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ فرمایا سب کتابوں میں اس کی دلیل موجود ہے. سارے مفتی حیران رہ گئے, حضور کہاں پہ دلیل موجود ہے؟ فرمایا تم جب مسئلہ پڑھتے ہو تو علماء بیان کرتے ہیں مصلی کے مکان میں, مصلی کی جگہ میں جاندار کی تصویر نہیں ہونا چاہیے. جب تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو پوری کی پوری مسجد مصلی کا مکان ہے, جب گھر میں نماز پڑھتے ہو پورا کا پورا کمرہ مصلی کا مکان ہے, لیکن جب ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتے ہو, اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہو, روڈ پہ نماز پڑھتے ہو تو وہ پوری کی پوری جگہ نمازی کا مکان نہیں ہے. سجدے میں جہاں پہ جا کر کے نظر رک جاتی ہے اتنی جگہ مصلی کی جگہ ہے, اور اتنی جگہ میں اگر تصویر نہیں ہے وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی. علماء نے جب سنا تو پکار اٹھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات مکرم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے یہ وسوسہ دماغ میں پیدا کیا, وہ خالی گھوم کر کے لوگوں کو مرید بناتے تھے. ان کے زمانے میں بڑے بڑے علماء بھی تھے. میں کہتا ہوں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. گجرات کی سرزمین ہے, سیمینار چل رہا ہے, سیمینار کے اندر بحث ہو رہی ہے. بحث یہ چل رہی ہے اگر کوئی پوسٹر دیوار پہ لگائے اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہے, نیک لوگوں کا نام لکھا ہے, اگر کوئی آ کر کے پوسٹر پھاڑ دے اور زمین پہ گرا دے تو لگانے والا گنہگار ہوگا, یا پھاڑ کر کے زمین پہ جو گرا دے وہ گنہگار ہوگا. کافی دیر تک بحث چلتی رہی, مسئلہ حل نہیں ہوا. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے, آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا ہے چٹکیوں میں مسئلہ حل فرمایا. کہا تم نے پڑھا نہیں ہے؟ فقہا بیان کرتے ہیں جب سبب اور مباشر دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس وقت نسبت جو فعل کی جاتی ہے وہ مباشر کی طرف کی جاتی ہے. لہذا اگر کوئی پوسٹر لگا کر کے چلا گیا اور بعد میں آ کر کے کسی نے پھاڑ دیا تو لگانے والا گنہگار نہیں ہوگا, پھاڑنے والا گنہگار ہوگا. اللہ اکبر. جب علماء نے سنا تو دنگ رہ گئے کہ یہ بالکل صاف جزیہ ہے, اور ہماری نظر وہاں پہ نہیں گئی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار سوال پیش ہوا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے, حالانکہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہوتا ہے. جب حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا ہے نا, میں تو پھر چند جملے بتانے لگا ہوں. جب فتاوی تاج الشریعہ پڑھو گے, حضور تاج الشریعہ کا جواب پڑھو گے تو تمہارا رواں رواں کہے گا نائب غوث اعظم اور اپنے زمانے کے مفتی اعظم کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. حضور تاج الشریعہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لفظ اللہ اور لفظ خدا یہ مترادفات میں سے ہے. اس کے بعد میں دلائل دے کر کے بتایا. ہمارے بزرگ لفظ اللہ کا ترجمہ لفظ خدا سے کرتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہی ترجمہ کئی جگہوں پر کیا ہے. اور اس کے بعد میں جب دلائل کے انبال لگائے, ایک مفتی جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ بارگاہ غوث اعظم سے اگر فیض صحیح معنوں میں خوب ملا ہے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے. اگر میں وہ ساری مثالیں بیان کرنے لگوں, چونکہ مجھے کہا بھی گیا سرکار تاج الشریعہ کی شان بھی کچھ بیان کرنی ہے, تو اسی حوالے سے ایک دو بات میں اور رکھ دیتا ہوں. ایک بار سیمینار میں بحث چل رہی تھی اور مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا. آپ کو پتا ہے وہ مسئلہ کیا تھا؟ دلی کی سرزمین پر سیمینار چل رہا ہے. سیمینار میں بحث یہ تھی کہ عورت کی ہر آواز عورت ہوتی ہے یا عورت کی وہی آواز عورت ہوتی ہے جس میں نغمگی پائی جائے.
کچھ علماء کا کہنا تھا کہ عورت کی جس آواز میں نغمگی ہوتی ہے وہی آواز عورت ہے اور وہ غیر محرم نہیں سن سکتا. باقی دوسری عورت کی جو آوازیں ہیں جن میں نغمگی نہیں ہوتی ہے اگر مرد اس کو سن لے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. علامہ مفتی اختر حسین صاحب کہتے ہیں جب میں سیمینار ختم ہونے کے بعد میں پہنچا ہوں بریلی شریف, حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور مفتیان کرام نے بڑی بحث کی, مسئلہ حل نہیں ہو پایا. میں کہتا ہوں 2 مہینہ تک تیاری کرنے والے, بے شمار کتابیں کھنگالنے والے, 24 گھنٹہ تک بحث کرنے والے ہندوستان بھر کے مائد مفتیان کرام جمع ہو جائے, وہ مسئلہ حل نہ کر پائے اور حضور تاج الشریعہ چٹکیوں کے اندر جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ کیا تم نے فقہ کا وہ جزیہ نہیں پڑھا ہے کہ نغمہ کے مشابہ ہوا کرتا ہے. اس کی روشنی میں حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا عورت کی ہر آواز عورت ہے. یہ جواب دے کر کے حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان بھر کے مفتیوں کو جو علم عطا فرمایا ہے اس سارے علم کا خزانہ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کے دل کے اندر اتار دیا ہے. حضور تاج الشریعہ کا علم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے, پیر سمجھ کر کے اس کو اگنور کرانا چاہتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کب تک اگنور کرو گے؟ جن کی بلندی اور جن کے فضل و کمال کا آفتاب بالکل ٹھیک دوپہر کی طرف بیچ آسمان میں چمک رہا ہو, اگر تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائے نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ حضور تاج الشریعہ کا تو عالم یہ ہے, بریلی شریف کی سرزمین ہے, سیمینار چل رہا ہے, بے کی بحث ہے, یعنی جو سامان بیچا اور خریدا جاتا ہے اس پر بحث چل رہی ہے. ایک مسئلہ جا کر کے پھنس گیا. کچھ علماء کا کہنا تھا یہ بے فاسد ہے, کچھ علماء کا کہنا تھا یہ بے باطل ہے. بے فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے بے صحیح ہے لیکن اس کے وصف کے اندر کمی ہے. بے باطل کا مطلب ہوتا ہے بے ہے ہی نہیں, سرے سے ہی بے صحیح نہیں ہے. جب یہ بحث الجھ گئی, جو علماء کہہ رہے تھے بے فاسد ہے وہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں, جو علماء کہہ رہے ہیں بے باطل ہے وہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں. مسئلہ حل نہیں ہوا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیمینار ہال کے اندر تشریف لائے, حضور موتی سے کبیر دامہ ذل العالی نے عرض کیا کہ حضور مسئلہ پھنس گیا, علماء بے باطل کہہ رہے ہیں, کچھ علماء بے فاسد کہہ رہے ہیں, دونوں فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں, کس کی بات مانی جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے جب دونوں باتوں کو سنا فوراً چٹکیوں کے اندر مسئلہ حل کیا, ارشاد فرمایا یہ بے فاسد نہیں ہے بے باطل ہے, اور فتویٰ رضویہ کے اندر جو بے فاسد لکھا ہے وہ بے باطل ہی کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد میں ایسی علمی تقریر فرمائی کہ علماء سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے پہ مجبور ہو گئے اور ان کے دل سے آواز نکلی. بلا شبہ اس دور کے اندر اگر اعلیٰ حضرت کے علوم کا کوئی وارث ہے تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ 1-2 بار کی بات نہیں ہے. اگر سیمیناروں کی روداد پڑھو نا, سیمیناروں کی روداد, میں تو کہتا ہوں کتنی بار مجھے خود کتنے علماء نے بتایا حضور تاج الشریعہ آتے تھے اور آ کر کے بیٹھتے تھے, سوالات سن کر کے چلے جاتے تھے اور پھر مجلس ختم ہوتی تھی, آخر میں آتے تھے علماء کہتے تھے حضور فیصلہ ہو گیا. جب وہ سوال پڑھنے لگتے حضور تاج الشریعہ فرماتے سوال نہ پڑھو, سوال میں نے سن کر کے یاد کر لیے. اور اس کے بعد میں جب جواب پڑھے جاتے فرماتے کہ اس کے اندر یہ اصلاح کرو, یہ اصلاح کرو. کتنے موقعوں پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفقہ کی چھاپ مفتیان کرام کے درمیان قائم فرما دی ہے. اور کیوں نہ ہو, وہ اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نکل گئی. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں, اوپر سے چویا نے تھوڑی مٹی گرا دی, آپ نے صاف کر دی, پھر لکھنے لگے, پھر چویا نے مٹی گرا دی, آپ نے صاف کر دیا, تیسری بار پھر مٹی گرائی, آپ نے صاف کر دی. جب چوتھی مرتبہ چویا نے مٹی گرائی نا, حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نظر اٹھا کر کے دیکھا, وہ مر کر کے زمین پر گر گئی. فوراً سرکار غوث پاک رو پڑے. حضرت شیخ ابو المعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں موجود تھے. عرض کیا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی, آخر آپ کیوں رو پڑے؟ سرکار غوث پاک نے جو جملہ کہا ہے نا, اے قادری غلاموں, اس جملے کو سن کر کے یہ اندازہ لگا لینا غوث پاک کے دل کے اندر ہم غلاموں کے بارے میں کتنی محبت پائی جاتی ہے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں شیخ ابو المعمر نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی, آخر آپ کیوں رونے لگے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا, چویا نے مجھے تکلیف پہنچائی, میں نے نظر اٹھا کے دیکھا یہ ہلاک ہو گئی, میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کل اگر میرے مرید کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچ گئی اور میں نے اگر نگاہ جلال اس پہ ڈال دی کہیں وہ برباد اور ہلاک نہ ہو جائے.
کتنا پیار تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر. آج میں کہتا ہوں ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی جن کی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی جو ہے وہ اخلاقیات کی ان بندشوں کو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں. اپنے زمانے کے غوث پاک نے اخلاقیات کے وہ اعلیٰ نمونے پیش فرمائے. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کیسا قلب مبارک اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا کیا تھا. حج کے لیے تشریف لے جا رہے حج کے لیے جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے راستے کے اندر رات ہو گئی. کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا دیکھو اس گاؤں کے اندر سب سے غریب آدمی کون ہے, آج اسی کے گھر پہ جا کے قیام کریں گے. وہ غوث اعظم اولیاء کرام جن کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوں, وہ کہہ رہے سب سے غریب آدمی کو تلاش کرو. ایک گاؤں کا سب سے غریب آدمی, اس کا مکان تلاش کیا گیا. سرکار غوث پاک مکان میں تشریف لے گئے. آپ اندازہ لگائیں غوث پاک جس کے گھر پہ چلے جائیں اس کے گھر پہ کیا بڑے بڑے مالداروں کی لائن نہیں لگ جائے گی. وزیر آ رہے ہیں, بڑے بڑے سیٹ آ رہے ہیں, تحفوں کی لائن لگ گئی. مکان تحفوں سے بھر گیا اور بڑے بڑے قیمتی طائف حاضر ہوئے. جب خوب طائف جمع ہو گئے صبح کے وقت غوث پاک جب مکان سے روانہ ہونے لگے, آگے بڑھنے لگے, آپ نے سارے تحفے اس مکان کے مالک کو عطا کر دیے. علماء اور اس زمانے کے جو گاؤں کے رہنے والے تھے ان کا بیان ہے جب غوث پاک رات کے اندر اس مکان کے اندر آ کر کے رکے تھے, اس علاقے کا سب سے غریب آدمی وہی تھا. اور صبح کے وقت میں غوث پاک جب آگے تشریف لے گئے اس علاقے کا سب سے مالدار آدمی وہی ہو چکا تھا. بتاؤ ایسا. ارے میں کہتا ہوں اگر میں جھپا اور سانپے کے ساتھ ابھی نکل جاؤں, چھوٹا سا بچہ مجھے پیسہ دے اور پیسہ دے کر کے کہے کہ مجھے بازار سے ٹافی لا کر کے دو, میری کوئی حیثیت نہیں, مجھے شرم آ جائے گی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے, بازار سے جا رہے, ایک بچہ آ کر کے جیب سے پیسہ نکالتا, کہتا حضور بازار سے مٹھائی لا کر کے دے دے. آپ نے پیسہ لے لیا. ایک بچہ دوسرا بولا حضور رکے, میرے لیے بھی بازار سے مٹھائی لے کر کے آئے. تیسرا بولا میرے لیے بھی لے کر کے آئے. اب بچے بڑھ بڑھ کر کے پیسہ دے رہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے پیسے لیے, بازار کی طرف چل پڑے, بازار سے جا کر کے مٹھائی لائے اور بچوں کو لا کر کے مٹھائی دی. آپ کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے وہ غوث پاک کے اولیاء کرام جن کی بارگاہ میں آئے نا تو کبھی ان پہ طاری ہو جائے. ایک طرف وہ روب و دبدبا اور دوسری طرف اخلاقیات کا یہ عالم ہے. بچہ پیسہ دے کے کہتا حضور بازار سے مٹھائی لا کر کے دے دے, اور ادھر روب و دبدبا کا یہ عالم ہے. ابو الغالب نام کا تاجر غوث پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے کہتا ہے حضور میرے گھر پہ دعوت قبول فرما لے. آپ نے گردن جھکائی اور گردن جھکا کر کے اٹھائی. فرمایا اجازت مل گئی ہے. اب سرکار غوث پاک دوسرے دن جب دعوت میں جانے کے لیے روانہ ہوئے, روایتوں میں آتا ہے غوث پاک جب سواری پہ سوار ہونے لگے, ایک طرف سے آپ کے قدم کو تھام لیا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور دوسری طرف سے قدم کو تھام لیا حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غوث پاک جب چلتے تھے تو عوام نہیں اولیاء کا مجمع آپ کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ حضور غوث پاک جب اولیاء کی جھرمٹ میں جب نکلتے ہوں گے تو ہم وہ منظر تو نہیں دیکھ پائے, کیا عالم ہوگا. ہم نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا. آپ جب پروگرام میں جانے کے لیے نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا باہر نکلا. جب غلاموں کے جب نکلنے کا یہ عالم ہے تو اس سردار کے نکلنے کا عالم کیا ہوگا. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پہ سوار ہوئے اور مکان کے اندر پہنچے, دسترخوان لگ گیا, کھانے چن دیے گئے, لیکن کسی کی مجال ہے کہ سرکار غوث پاک سے پہلے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے. سرکار غوث پاک نے جب نظر اٹھائی, اولیاء کرام سانسوں کو روک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب غوث پاک نے نظر اٹھائی فرمایا وہ جو کونے کے اندر وہ جو ٹوکرا رکھا ہے اسے اٹھا کر کے لے کے آؤ. وہ ابو الغالب کے لڑکا اس کے اندر تھا. جب ٹوکرے کو کھولا گیا ایک لڑکا اپائش تھا, کوڑی تھا, اور بالکل جو ہے وہ اعضاء سے معذور تھا, کبھی اٹھ کر کے کھڑا بھی نہ ہوا تھا, ایسے ہی پڑا رہتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوراً یہ فرمایا اٹھ جا اور اٹھ کر کے چل, ادھر حکم دیا, بچہ اٹھ کر کے ایسے دوڑنے لگا جیسے کچھ بیماری ہی نہ تھی اس کو. سرکار غوث پاک نے جب مردوں کو جلا دیا تو بیماروں کو شفا دینا کون سی بڑی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سرکار غوث پاک اٹھ کر کے روانہ ہو گئے, نہیں کھایا. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا نقطہ لکھا یہاں پہ, فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کھانا گوارا نہ کیا, کھانا آپ نے گوارا نہیں کیا, اس لیے
کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنے اخلاقیات کی ایک اعلیٰ قسم کا مظاہرہ کر چکے تھے. سرکار غوث پاک کو اللہ نے کتنی بڑی شان دی تھی. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں, آگے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلے آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دوں کہ غوث پاک کو ہم سے کتنا پیار تھا, تاکہ آگے چل کر کے جو میں بتاؤں گا کہ ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پہ کیسے چلنا چاہیے. عربی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے نا, محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں کہ تم پکارتے ہو اتنی دور ہے. ارے عالم یہ ہے سرکار غوث پاک پڑھا رہے, مدرسے میں پڑھا رہے. اچھا ایک نقطہ اور بتا دیتا ہوں, غوث پاک دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. پتہ ہے آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے دارالعلوم میں. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے سرکار غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوتے تھے. 33 سال تک دستار بندی آپ کے دارالعلوم سے آپ کی سرپرستی میں ہوتی رہی. جوڑ لیں 3000 کو 33 میں ضرب کتنا ہو گیا, تقریباً 1 لاکھ. یعنی 1 لاکھ علماء کرام سرکار غوث پاک کے مدرسے سے آپ کی حیات میں فارغ ہوئے. اور کیا کرتے تھے معلوم ہے, علماء کی جو ٹیم فارغ ہوتی تھی غوث پاک انہیں یمن بھیجتے, شام بھیجتے, مصر بھیجتے, عراق بھیجتے اور انہیں عرب بھیجتے اور اس طرح دین کا کام کرتے. اور بات آ گئی تو ایک جملہ اور بھی بتا دیتا ہوں, سرکار غوث پاک کے مدرسے سے پڑھنے والے وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے تھے. یہ جو فلسطین کی سرزمین پر جو بیت المقدس ہے جسے مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ مار کر کے لے لیا گیا, یہ وہی بیت المقدس ہے جس کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہونے والے عالم دین ہیں. جن کے مدرسے سے پڑھنے والے علماء کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عالم بھی ہوتے, اپنے زمانے کے مجاہد اعظم بھی ہوا کرتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں. اب پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ پر جلال کا اثر ظاہر ہوا. آپ نے اپنا دست پاک اپنی چادر کے اندر رکھا اور چادر کے اندر رکھ کر کے جب اپنا دست پاک نکالا ہے تو آپ کے دست پاک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. شاگرد ہیبت کے اندر بالکل مبتلا ہوئے اور ان کے اندر اتنا روب طاری ہوا کچھ بول نہ سکے. چند دنوں کے بعد میں ایک قافلہ آیا, غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کی. جب شاگردوں نے پوچھا, انہوں نے بتایا ہم لوگ سمندر کے سفر میں تھے, سمندر کے اندر تھے, اچانک طوفان آیا. جب طوفان کے اندر ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی, ہم نے غوث پاک کو پکارا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے. اچانک غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا, ہماری کشتی کو پکڑ کر کے کنارے لگا دیا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ بتائیں جو بندہ پڑھا رہا ہو اس وقت اس کی ساری توجہ پڑھانے میں ہوا کرتی ہے. جب کوئی طلبہ کو درس دیتا ہے ساری توجہ طلبہ کی طرف ہوتی ہے. جب سرکار غوث پاک پڑھا رہے ہو اس وقت اگر انہیں سمندر میں پکارے اس کے باوجود بھی سمندر کے اندر اس کی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں. اور اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو آج جب کوئی غوث پاک کو یاد کرے گا تو غوث پاک اس کا بیڑا کیوں نہیں پار فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مکرم, سرکار غوث پاک اتنے مہربان مریدوں پہ اگر سمندر میں کوئی پکارے اس کی مدد فرما دے. اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, ارے میں کہتا ہوں لوگ اپنوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. سرکار غوث پاک تو اپنوں کا بلکہ اپنے سارے مریدوں کا ایسا خیال فرما رہے, ایسا خیال فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں مرید آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا حضور بہت پریشان ہو, اپنی پریشانی بیان کرنا ہی چاہتا تھا. فرمایا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دلوں پہ نظر ہے نا غوث پاک کی. بندہ مجبور ہے, خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. یہ جو آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. سرکار غوث پاک نے فرمایا دل میرے قبضے میں ہے, جب میں چاہتا ہوں اپنی طرف کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے آپ سے پھیر دیتا ہوں. شاگرد کے ساتھ میں جا رہے ہیں نا جامع مسجد کی طرف, اور شاگرد سوچنے لگا کوئی مسافہ کرنے نہیں آ رہا. تبھی دیکھا کہ بھیڑ آئی اور جو دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی مسافہ کے لیے نہیں آ رہا بہت پیچھے رہ گیا. غوث پاک نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور پیچھے مڑ کر کے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا تم ہی تو سوچ رہے تھے کہ کوئی مسافہ کرنے نہیں آ رہا, وہ اچھا تھا کہ یہ اچھا کا حضور وہی اچھا تھا کہ ساتھ ساتھ میں تو چل رہا تھا. اس کے بعد میں آپ نے فرمایا لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے, جب چاہوں اپنی طرف پھیر لوں اور جب چاہوں اپنے سے دور کر دوں. یہاں پہ جو آ کے بیٹھے ہیں نا اپنی طرف سے نہیں آ کے بیٹھے, غوث پاک نے بلایا ہے تو آ کر کے بیٹھے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار غوث پاک بلاتے ہیں. جب دل قبضے میں ہے
تو جن کو چاہیں گے انہی کو بلائیں گے. تو یہ جو قادری غلام بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ غوث پاک کے بلائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کے قبضے میں دل ہے, وہ مرید بولنا چاہ رہا ہے, آپ نے کہا خاموش رہو, مجھے پتا ہے تم کیا چاہتے ہو. آج رات کو تم نے خواب دیکھا, آج رات کو تم نے خواب کے اندر 70 مرتبہ تمہیں نائٹ فال ہوا, 70 مرتبہ تمہیں غسل کرنا پڑا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہاری تقدیر میں دیکھا تھا تم زندگی میں 70 مرتبہ زنا کرنے والے تھے. میں نے تمہارے اوپر تمہارے لیے دعا کی اور تم پر یہ کرم کیا, تم زندگی میں جو زنا کرنے والے تھے سب کو خواب میں بدل دیا, اور اب تم خواب دیکھ چکے ہو. اب دنیا کے اندر جو 70 زنا تم کرنے والے تھے اللہ نے ان گناہوں سے تمہیں محفوظ و معمون فرما دیا. بتاؤ اتنی نظر جو اپنے مریدوں پہ رکھ کے, اتنی نظر رکھ کے. اللہ اکبر. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کے عرض کرتا حضور یہ قبرستان میں ایک بندے کو دفن کیا گیا, بہت چلاتا ہے, اس کی چیخنے کی آواز آتی ہے. غوث پاک نے فرمایا میرا مرید تھا. کہ حضور معلوم نہیں. کہ میرا خرفرقہ پہنا تھا. کہ حضور معلوم نہیں. کہا کہ جو محروم رہتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. نظر جھکا لی اور نظر جھکا کر کے اٹھا کے فرماتے فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ سے پیار کرتا تھا, اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اب جب وہ چلے گئے اس کے بعد میں پھر قبر سے کبھی چلانے کی آواز نہ آئی. جب غوث پاک سے کوئی پیار کرے, کوئی پیار کرے, وہ اگر قبر میں عذاب میں مبتلا ہو اللہ اس کے عذاب کو دور فرما دے. اور جو حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہے میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا, اس کا بیڑا کیوں نہ پار ہوگا. یہاں پہ بات آئی ہے تو ایک بات میں اور بتا دوں. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ایک شخص کو جب پھانسی کی سزا ہوئی, جلاد اس کو لے کر کے گئے نا سزا دینے کے لیے, تو اس نے اپنا چہرہ اپنے پیر کے مقام کی طرف کیا. جلاد نے کہا خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ کہ تم اپنا کام کرو, میرا قبلہ یہ ہے لیکن میری روح کا قبلہ میرے پیر کا مکان ہے. اب اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت اگر سچی ہو تو پیر کا فیض ملتا ہے. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک دکان کے باہر کھڑا ہو کر کے آواز لگا رہا تھا 1 روپیہ دے دے دکان الٹ دوں گا. مجمع لگ گیا, ایک اللہ کا ولی آیا کہنے لگا جلدی سے پیسہ دے دو تمہاری دکان کو الٹ دے گا. لوگوں نے کہا حضور گنہگار آدمی ہے اس کی کیا اوقات ہے؟ فرمایا میں نے اس کو بھی دیکھا, اس کے پیر کو بھی دیکھا, اس کے دادا پیر کو بھی دیکھا, یہ بھی خالی ہے, اس کا پیر بھی خالی ہے, اس کا دادا پیر بڑا طاقتور ہے وہ انتظار میں ہے. میں کہتا ہوں توجہ ہے, میں کہتا ہوں اگر خود بندہ خالی ہو, اس کا پیر خالی ہو اور دادا پیر اگر طاقت رکھتا ہو, جب اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے تو جس کا پیر حضور تاج الشریعہ ہو اور جس کا دادا پیر مفتی اعظم ہند ہو اور جس کا پر دادا پیر اعلیٰ حضرت ہو اور پھر یہ سلسلہ جا کر کے غوث پاک سے مل جائے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فیض عطا فرمائے گا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. اعلیٰ حضرت نے کتنا لطیف اشارہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بلدیہ والے آتے ہیں, منسپالٹی والے آتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کتوں کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑتے, سمجھ جاتے ہیں یہ کتا کسی کے پالا ہوا کتا ہے, کسی کا پالتو کتا ہے. اگر دنیا کے لوگ پکڑنے کے لیے آئے کسی کا پالتو کتا ہو اس کے گلے میں پٹا ہو اس کو کچھ نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے, حشر تک رہے. حشر میں جب آئیں گے فرشتے مجرموں کو پکڑنے کے لیے, جب گلے میں قادری پٹا دیکھیں گے بولے اس کو نہ پکڑو یہ تو غوث پاک کے در کا کتا ہے یہ تو. اللہ اکبر. تو یہ نسبت کتنی پیاری نسبت ہے, تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ ڈورا معمولی ڈورا نہیں ہے, بڑا قیمتی ڈورا ہے. اب حضرات مکرم غوث پاک اتنا پیار فرمائے, ہم غوث پاک کے فرمان پہ کتنا عمل کرتے ہیں. میں آپ کے ذہن کی توجہ چاہوں گا. غوث پاک نے کہا میرے مرید تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے, اے میرے مرید اس پر دلیل چاہیے. غوث پاک نے تقریر کرتے ہوئے کہا
کہ اے میرے مرید اس پر دلیل چاہیے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کو مت کرو۔ یہ اس کلمے کی دلیل ہے۔ غوث پاک نے بتا دیا اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بعد نماز نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بعد میں جھوٹ بولے، اس کے بعد میں چوری کرے، اس کے بعد میں غیبت کرے، اس کے بعد میں زنا کرے، اس کے بعد میں بدکاری کرے، تو لا الہ الا اللہ کا جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ جھوٹا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ آگے غوث پاک نے جو جملہ کہا وہ کلیجہ چیر دینے والا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اگر مالک روٹی کا ایک ٹکڑا اگر کتے کو دے دے تو کتا دن بھر مالک کا کہنا مانتا ہے، مالک کی نگرانی کرتا ہے، اور اللہ رات دن تمہیں کیا کیا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی رب کے حکم پر تم نہیں چلتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہاں پہ جو حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہوں، امام غزالی نے جو بیان کی ہے، اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آدم کے بیٹے روزانہ اچھی اچھی نعمتیں میرے پاس سے تیرے پاس آتی ہے، اور روزانہ برے برے کام تیرے پاس سے میرے پاس آتے ہیں۔ رب کیا فرماتا، آدم کے بیٹے روزانہ اچھی اچھی نعمتیں میرے پاس سے تیرے پاس آتی ہے، لیکن روزانہ تیرے پاس سے برے برے اعمال میرے پاس آتے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ نعمتوں سے مالا مال کرے۔ میں کہتا ہوں کوئی اگر حج کرنے جائے اور وہاں سے ٹوپی لا کر کے دے دے، کھجور اور پانی لا کر کے دے دے، اس کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو سر عطا کیا، ٹوپی دینے والے کا شکر ادا کرے، جس نے سر دیا اس سر کا ہم شکر ادا نہ کرے، اس سر کا شکر کیا ہے؟ میرے غوث پاک نے بتا دیا، اس کا شکر یہی ہے کہ اپنے سر کو مالک کی بارگاہ کے اندر جھکایا جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا جائے۔ اگر بندہ کہے یا غوث اعظم کا میں نعرہ لگاتا ہوں، میں غوث اعظم کا غلام ہوں، اور اس کے باوجود بھی اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے نہیں آتا، تو کل قیامت کے دن غوث پاک کی بارگاہ میں وہ کیا منہ لے کر کے جائے گا، اور غوث پاک کو کیا منہ دکھائے گا؟ آئے جلسے کے اندر آنے والوں، سنی غیور مسلمانوں، آج اگر تم چاہتے ہو یہ جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور جلسہ سجانا بھی کامیاب ہو جائے، تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، غوث پاک نے جو کہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے، تو نے دعویٰ کیا ہے دلیل لا، اور دلیل یہی ہے اپنی زندگی کو بدل دے۔ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے دنیا کے بازار میں اس سے پہلے کہ وہ بازار بند ہو جائے، اعمال کا توشہ لے کر کے داخل ہو جاؤ، پھر مرنے کے بعد تمنا کرو گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ بندہ پھر تمنا کرے گا، اللہ اسے دوبارہ دنیا میں پھر نہیں بھیجے گا۔ آج موقع ہے، آج نیک بن جاؤ، آج غوث پاک کے فرامین کے اوپر عمل کر لو۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ کی توجہ ہے، آخر بات سمجھ میں نہیں آتی، غوث پاک خدا کی اتنی عبادت کرے۔ خود فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ غوث پاک فرماتے 25 سال تک میں نے بغداد کے جنگلوں میں عبادت کی، 12 سال تک برج عجمی کے اندر میں نے عبادت کی۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں میں روزانہ رات کے اندر ایک رکعت کے اندر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے اس طرح قرآن پاک ختم کرتا تھا، میرا ہاتھ دیوار کے اندر ایسے گڑا رہتا تھا جیسے کوئی میخ دیوار کے اندر گاڑ دی جائے۔ 15 سال تک روزانہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور غوث پاک کی عبادت کا تو عالم یہ ہے، خود فرماتے ہیں میں جو ہے اتنی پریشانیوں سے گزرا، لوگ سمجھتے تھے میرا انتقال ہو گیا ہے، غسل دینے والے کو بلاتے تھے، وہ غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹا دیتا تھا اور مجھے ہوش آتا تھا اور میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے غوث پاک نے اتنی عبادت کی، ہم قادری غلام ہو کر کے پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے اسے میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے۔ آج اگر ڈاکٹر کوئی بات کہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا فرمان ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دنیا کا سر اگر کچھ کہے ہم جی جی کہتے ہیں، خدا اگر ہمیں کچھ فرمان دے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اخبار ہم ضرور پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دنیا والے اگر معمولی چیز دے دے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں مل جائے لیکن اس کا شکر ہم نہیں ادا کرتے۔ لیکن ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو عالم یہ ہوتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا ہے قبر بندے کو دباتی ہے تب سے رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، آپ کو بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لیکن میرے آقا بڑے رحم دل ہیں،
فرمایا عائشہ قبر بندے کو دباتی ہے، لیکن بندہ اگر مومن ہے تو اتنے پیار سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دبایا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وہ آیت کریمہ اتری نا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلِمَ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہم تم پر اگر فرض کر دیتے اپنے آپ کو قتل کرو، صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ابھی حکم دے، ابھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ان کا ایمان مضبوط تھا لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم سب کچھ سن کر بھی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں یہ روایت بیان کرنے چلا ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر اگر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت ہے تو اس روایت کو سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ حضور سیدی سرکار صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف کے اندر تشریف فرما ہے، ظہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی اور پھر ہوش آیا تو ظہر کا وقت نکل گیا تھا۔ حضور حافظ ملت سے پوچھا کیا ٹائم ہوا ہے، فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، رو پڑے۔ حضور حافظ ملت نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری نماز قضا ہو گئی۔ حضور حافظ ملت نے کہا سرکار آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور مسئلہ یہی ہے بے ہوشی میں جو نماز قضا ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے جو جملہ کہا ہے نا اس سے ایمان اور یقین کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا بات تو صحیح ہے، میں بے ہوش تھا، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن میرے کتنے افسوس کی بات ہے اللہ نے روزانہ حکم دیا دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آیا کرو، ایک وقت اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ میرے لیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے فجر کا وقت نماز پڑھنے جا رہے، آخری عمر کے اندر آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، آپ جاتے جاتے اچانک آپ کا پاؤں کنویں کی منڈیر پہ پڑ گیا، ابھی دوسرا پاؤں آگے رکھ رہے تھے، کنویں میں گرنے والے تھے، ایک عورت نے آواز دی بابا جی آگے کنواں ہے، آپ پیچھے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بندہ بوڑھا ہو گیا ہو، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہو اور جان جانے کا بھی خطرہ ہو، اب تو گھر چلے جانا چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ مسجد میں گئے اور جا کر کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر کبھی آپ نے مسجد کی حاضری ترک نہ کی، پابندی کے ساتھ میں مسجد میں حاضر ہوتی رہی۔ ہم قادری غلام ہو کر کے غوث پاک کا نام لیں اور اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو نہ بدلیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرات مکرم یہ پیغام اس سے پہلے بھی میں نے دیا ہے، یہ پیغام آج بھی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے جو جملہ کہا تھا نا اس سے پہلے کہ دنیا کا بازار بند ہو جائے، اعمال کا توشہ لے کر بازار میں داخل ہو جاؤ، اسی بات کو بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگوں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا۔ حضرت انس کہتے پہلا دن وہ دن ہے، اس دن کو کبھی مت بھولنا جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرات مکرم یہ دن میرا بھی آئے گا، یہ دن آپ کا بھی آئے گا، اس دن کو کبھی مت بھولنا۔ معلوم ہے یہ دن آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مرنے والا مل جائے میں پوچھوں موت کے وقت کیسا لگتا ہے، آپ کے انتقال کا وقت آیا، بیٹے نے کہا حضور آپ ہی بتا دیں موت کے وقت کیسا لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں ایسا لگتا ہے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے جہاں سے میں سانس لے رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 1000 تلواریں اگر ایک ساتھ میں کسی بندے پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح نکلتے وقت میں بندے کو ہوا کرتی ہے۔ ایسی کیفیت ہونے والی ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا شروع صدور بشرح حال الموتى والقبور میں کہ جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے باندھ دیتے ہیں، اگر باندھ کے نہ رکھے نا تو آپ جب مرغا ذبح کرتے ہو مرغا کیسے چھٹ پٹاتا ہے ایسے مرنے والا بندہ بھی چھٹ پٹائے، اگر فرشتے باندھ کر کے نہ رکھے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں۔ وہ لمحہ آئے گا شیطان اس وقت پوری طاقت کے ساتھ بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ آج اعمال نہ کرو گے، علماء بیان فرماتے جب موت کا وقت آتا ہے بندہ اگر جنتی ہے موت کے وقت میں جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، ایک روایت میں آتا ہے اگر موت کے وقت میں ماتھے پہ پسینہ آ جائے، اگر موت کے وقت میں آنکھوں میں آنسو آ جائے، اگر موت کے وقت میں ناک کے نتنے پھیل جائیں، سمجھ جاؤ یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ کیوں؟ جب بندہ موت کے وقت میں دیکھتا ہے میں اتنا گنہگار آدمی، اللہ نے میرے لیے جنت کا ٹھکانہ تیار کیا، اس کو بڑی شرم آتی، بہت شرم آتی ہے۔ شرم کی وجہ سے پیشانی کے اوپر جو ہے پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے اور شرم کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ناک کے نتنے پھیل جاتے ہیں۔
اور موت کے وقت میں اگر چہرہ فیکا پڑ جائے، کالا پڑ جائے، موت کے وقت میں گلے سے اگر بھدی آوازیں آنے لگے، سمجھ جاؤ یہ عذاب کی علامت ہے۔ موت کے وقت میں بندہ جب جہنم کا ٹھکانہ دیکھتا ہے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں برباد ہو گیا، چہرہ اس کا فیکا پڑ جاتا ہے۔ حضرات مکرم غوث پاک فرماتے ہیں دنیا کا بازار بند ہونے سے پہلے اعمال کا توشہ لے کر کے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ وقت آپ کا بھی آئے گا، میرا بھی آئے گا۔ آج ہم جلسہ گاہ میں ہیں، کل ہم قبروں میں ہوں گے۔ یہ جملہ زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرات مکرم مجھے ایک بات یہاں پر یاد آئی، ایک بابا جی نے جو ایک جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور نماز پڑھانے کے بعد نوجوانوں سے ایک سوال کیا تھا، اے نوجوانوں ایک بات بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھی تم نے جنازہ پڑھا ہے نا، اس کو دفن کیا ہے، اگر یہ مردہ اگر زندہ ہو کے باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ سب ہکے بکے رہ گئے، کیا جواب دے؟ ایک نوجوان بولا بہت نیک بن جائے گا، دوسرا نوجوان بولا پکا نمازی بن جائے گا، تیسرا بولا بہت صدقہ کرے گا، چوتھا بولا کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک لوگ اس کی عبادت کو بیان کرنے لگے۔ بابا جی نے کہا سنو، وہ جو اندر چلا گیا باہر کبھی بھی نہیں آئے گا، باہر کبھی بھی نہیں آئے گا، تم لوگ اپنے گھر میں ضرور جاؤ گے۔ یہ نہیں کر سکتا، تم لوگ کر سکتے ہو، یہ نیک کام نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو، اور جب تک یہ چند فٹ کا فاصلہ باقی ہے تب تک تمہارے پاس موقع ہے۔ یہ چند فٹ کا فاصلہ جب ختم ہو جائے گا اور اندر کے بجائے باہر کے بجائے تم اندر چلے جاؤ گے، تم لوگ پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے پاس موقع ہے۔ اور امام غزالی فرماتے اللہ نے بڑا احسان کیا، مردوں کے ذریعے زندوں کو مہلت دے دی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جلسہ سن رہے ہیں اور آپ کے گھر والے جو قبر میں چلے گئے، اگر آج وہ یہ جلسہ سن رہے ہوتے اور آپ قبر میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ جلسہ سن کے جاتے، وہ جلسہ سن کے جاتے، نیک کام کر سکتے تھے، لیکن آج قبر کے اندر حسرت میں گرفتار ہوں گے۔ کاش ہمیں کچھ نیکی کرنے کا موقع مل جائے، تسبیح پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ لوگ نیکی نہیں کر سکتے۔ حضرت بیلول دانا جو مجذوب تھے، لیکن مجذوبوں کی باتیں بھی بڑی نرالی اور کتنی پیاری بات فرمائی۔ حضرت بیلول دانا بغداد کے بازار میں رو رہے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ فرمایا صلح ہو گئی، کا صلح نہیں ہوئی، کا کیوں نہیں ہوئی؟ کا اللہ تو راضی ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں مانتا۔ اللہ تو کہتا رات کا گنہگار میری بارگاہ میں آ جائے میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، دن کا گنہگار میری بارگاہ میں آ جائے اس کی توبہ بھی میں قبول کر لوں گا، لیکن بندہ نمازی نہیں بنتا، بندہ نیک نہیں بنتا۔ اللہ تو راضی ہوتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ پھر چند دن کے بعد حضرت بیلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے، وہی نوجوان آ کے پوچھتا ہے کیا کر رہے؟ کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کیا اب صلح ہو گئی؟ کہ اب بھی صلح نہیں ہوئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اب بندہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اب اللہ راضی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بندہ راضی نہیں ہوتا، لیکن جب مر جائیں گے بندہ راضی ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رب ارجعون، اللہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ میں نیک کام کر کے آتا ہوں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، رب قرآن میں فرماتا مرنے والا بندہ یہ بات کہے گا، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے اگر ہم نے نیک کام نہیں کیا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے بندہ اگر گنہگار ہے تو تب بھی افسوس کرے گا میں نیک کیوں نہیں بن پایا، اور نیک ہے تب بھی افسوس کرے گا میں اور زیادہ نیک کیوں نہیں کر پایا، اور اگر اور زیادہ نیک ہے تو وہ بھی تمنا کرے گا کاش میں بڑی تیزی کے ساتھ میں نیکی کرتا، لیکن اس وقت پھر اس کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت کعب آباد نے جو جملہ کہا ہے نا، اس کو سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کی ایک سانس اتنی قیمتی ہوتی ہے، اگر ایک سانس مل جائے ساری دنیا کی مغفرت ہو جائے، لیکن حضرت کعب آبار کہتے ہیں اگر مرنے والا بندہ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا تب بھی تمنا کرے گا کاش اور زیادہ نیکی کا موقع ملتا تو اور نیک کام بھی کر لیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا بندہ پیدا ہو اور سجدے میں گر پڑے اور قیامت تک سجدے میں رہے اور اس کے بعد قیامت کے میدان میں جائے تب بھی کہے گا میں نے بہت کم نیکیاں کی، کاش اور زیادہ میں نیکی کر لیتا۔ حضرات مکرم آج موقع ہے، جو کرنا ہے وہ آج کر لو۔ آج آپ جو موبائل میں اپنا ٹائم برباد کرتے ہو نا، یہ مووی دیکھی، یہ فلم دیکھی، یہ گانا سنا، میں کہتا ہوں 1 منٹ تک تم موبائل میں فضول کام کرتے ہو، 1 منٹ میں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو، اللہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تم 5 منٹ تک جو ہے وہ گانا سنتے ہو، 5 منٹ تک سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ بتاؤ کتنا اچھا موقع ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک شخص نے اپنے بھائی کو موت کے بعد میں خواب میں دیکھا تو اپنے بھائی سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو بھائی نے کہا میرے بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے مرنے کے بعد میری قبر کے پاس میں تم نے جو 2 رکعت پڑھی ہے کاش وہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع اللہ مجھے عطا فرما دے۔
اتنی تمنا بندہ موت کے بعد میں کرتا ہے. تو حضرت انس نے کہا 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. کون سا دن؟ ایک دن وہ دن جب بندے کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت آئیں گے. اور فرمایا دوسرا دن ہے اس کو بھی کبھی مت بھولنا. سرکار غوث پاک نے اپنی تقریروں کے اندر اس دوسرے دن کے بارے میں بے شمار مرتبہ خطاب فرمایا. فتح الغیب آپ پڑھ لیں, سرکار غوث پاک کی تقریریں پڑھ لیں. اس دوسرے دن کے بارے میں غوث پاک نے جو کہا ہے نا, اس کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے, بندہ جب قیامت کے میدان میں جو دوسرا دن ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا, اس دن جب جائے گا نا بال کی کھال نکالی جائے گی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا سخت معاملہ. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا نا, ایسے نہیں حساب ہوگا. ساری زندگی کو پہلے سالوں میں بانٹا جائے گا, پھر سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا, مہینے کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا, ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا, اور دنوں کو پھر جو ہے وہ گھنٹوں میں بانٹا جائے گا, گھنٹوں کو پھر منٹوں میں بانٹا جائے گا, اور منٹوں کو پھر سانسوں میں بانٹا جائے گا. اور ہر سانس کے بارے میں بندے سے کہا جائے گا, بندے تو نے جب فلاں سانس اندر لی تو تو نے کیا کام کیا تھا بتا, اور جب سانس تو نے باہر کی تو کیا کام کیا تھا بتا, پھر سانس اندر لی تو تو نے کیا کیا تھا بتا, پھر جب سانس باہر نکالی تو تو نے کیا کیا تھا بتا. میں کہتا ہوں ساری زندگی کا نہیں, 1 گھنٹے کا حساب کوئی دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ 1 گھنٹے کا حساب بندہ نہیں دے پائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر. اتنا سخت حساب ہوگا. حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اپنے دوست کو جب خواب میں دیکھا نا, پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی, رب نے فرمایا بوڑھے تو نے فلاں گناہ کیا. میں نے کہا مولا کیا. بوڑھے تو نے فلاں گناہ کیا. مولا میں نے کیا. کہتے میرے گناہ رب گناتا رہا, آخر میں رب نے گناہ بتایا, میں چپ ہو گیا, مجھے شرم آ گئی, اور 3 یا 30 سال تک کھڑا رہا. آخر میں اللہ کو رحم آیا, اللہ نے مجھے بخش دیا, میرے چہرے کا گوشت گل کے زمین پہ گر گیا. حضرت ابو بکر قطانی کہتے کون سا گناہ تو ہاں بھی نہ کہہ سکا؟ کہ رب نے فرمایا بوڑھے ایک بار تو ایک بچے کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا, مجھے شرم آ گئی, میں ہاں نہیں کہہ پایا. بتاؤ یہ ایک سوال کا جواب دینا اتنا بھاری پڑ گیا. 30 سال تک میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا. اور آگے جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں نا, اگر دل کے اندر اگر ذرہ برابر بھی خدا کا خوف ہے نا, آج کے بعد کبھی موبائل کے اندر گندگی نہیں دیکھو گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تو قبر میں جائے گا اور اگر تو نے میرے حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے تو قبر میں کیڑے جب کھانے کی شروعات کریں گے تو تیری آنکھ ہی سے شروعات کریں گے. یہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے. جب قبر میں کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو یہ آدم کے بیٹے تیری آنکھ ہی سے کھانا شروع کریں گے, آنکھ کے ڈھیلوں کو بھی چٹ کر کے جائیں گے. حضرات مکرم آج جو موبائل میں گندگی ہم دیکھ رہے ہیں نا, خدا کے لیے اپنے نگاہوں کو بچاؤ, اپنی نگاہوں کو ستھرا کرو, اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پیغام دیا تھا نا کہ تصویر کشی مت کرو, ویڈیوگرافی سے بچو, جن لوگوں نے عمل کیا اللہ کا ان پر بڑا کرم ہوا. اور جو لوگ کہتے تھے ہم تو دینی باتیں سنتے ہیں, آج دینی باتیں سننے کے نام پر وہ کتنی گندگیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آنکھ کے اندر ایک مچھر چلا جائے بندہ بے چین ہو جاتا ہے, اسی آنکھ کے اندر جب جہنم کے انگارے بھرے جائیں گے تو کیا عالم ہوگا, کیا بندہ اس کا تصور کر سکتا ہے؟ میرے سرکار غوث پاک نے فرما دیا اس سے پہلے کہ دنیا کا بازار بند ہو, یعنی تمہاری موت آئے, اعمال کا توشہ لے کر کے تم نیکیوں کے جو ہے وہ ماحول کے اندر ڈھل جاؤ. اور حضرات مکرم یہ خاص پیغام آج میں اس محفل میں آپ کے حوالے کر کے جانا چاہوں گا. آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا, ہمارا بچہ جو ہے وہ رائے راست پہ نہیں ہے, طرح طرح کے لوگوں کے شکوے ہیں. یہ غوث پاک کا پیغام بھی اپنی نگاہوں کے اندر بسا کر کے اپنے دل میں بٹا لو. اگر تم چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا ہو جائے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, اپنے بچوں کو دینی ماحول کے اندر ڈال دو, نہیں تو پھر کل افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ بچپن کے اندر بچے کو جو پلا دیا جاتا ہے, بچہ وہ جب پی لیتا ہے اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہٹا نہیں سکتی ہے. بچپن کے اندر جو پلایا جاتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ایک اخبار کے اندر پڑھا تھا, مصری طلبہ کا ایک گروپ ہے, خلافت عثمانیہ کا دور ہے, وہ جرمن کے دورے پہ گیا. جرمن کے دورے پر جب وہ پہنچا ہے تو صبح کے وقت ایک چھوٹا سا بچہ اپنے مکان سے نکل کر کے باہر آیا. اخباری رپورٹر نے دیکھا
बच्चा बर्फ पिघला रहा है और हाथ मुंह धुल रहा है। उस अखबारी रिपोर्टर ने कहा, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है सूरज निकलने वाला है, मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, मैं बर्फ को पिघला के पानी बना रहा हूँ और पानी बना के वुजू बना के फजर की नमाज में अदा करूंगा। उस अखबारी रिपोर्टर ने दूसरे दिन जर्मन के अखबार में ये खबर छापी थी, जिस कौम के बच्चों को सर्दी के मौसम के अंदर बर्फ पिघला कर पानी बनाकर वुजू बनाकर नमाज पढ़ने में मजा आता हो, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को नहीं हरा सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बच्चा ये क्या तकरीर सुनने गया था? ये बच्चा क्या कॉन्फ्रेंस में गया था? नहीं, इस बच्चे को जो मिला था, घर में अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा होगा, अपने बाप को नमाज पढ़ते देखा होगा, अपनी बहन को नमाज पढ़ते देखा होगा। बच्चा वो नहीं करता है जो उसको कहा जाता है, बच्चा वो करता है जो उसको करके दिखाया जाता है। अगर छोटा सा बच्चा है, अगर माँ घर पे नमाज पढ़ती है, माँ के बगल में खड़ा होकर के रुकू और सजदा करता है, इसलिए कि माँ बाप बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। माँ बाप जो करते हैं बच्चा वही करता हुआ नजर आता है। और मैं आपको बताऊं, आज लोग हमारे पास आके कहते हैं मेरा बच्चा गुमराहियत की तरफ जा रहा है, मेरा बच्चा राफजियत की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं अब शिकायत मत करो। अगर बचपन में अपने बच्चे को मजबूत किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि बचपन में जब बच्चे को मजबूत कर दिया जाए तो बच्चे का अकीदा मजबूत हो जाता है। इस हवाले से अखबार की एक रिपोर्ट में बताता हूं, स्कूल का दिन है, पहला दिन है, किताबें नहीं निकली है। उस्ताद ने कहा किताबें नहीं है, आज मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है, तुम में से नबी का नाम कौन जानता है? बताओ। एक अहमद नाम का लड़का खड़ा हो गया, कहा मैं नबी का नाम जानता हूँ। कहा अपने नबी का नाम बताओ। लेकिन बच्चे ने नबी का नाम नहीं बताया। उस्ताद बार बार कहता रहा, बच्चे ने नहीं बताया। आखिर उस्ताद जब मारने के लिए उठा, इंटरवेल हो गया और रसीद हो गई, तो उस वक्त उस्ताद ने बच्चे से कहा, जब इंटरवेल के बाद तुम आओगे, अगर तुमने हमारे नबी का नाम न बताया तो तुम्हारी जिद का मैं इलाज करूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। इंटरवेल के बाद जब बच्चा आया, उस्ताद ने कहा अहमद खड़े हो जाओ और नबी का नाम बताओ। अहमद खड़ा होकर कहता है हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब उस्ताद ने सुना, उस्ताद दंग रह गया। पहले तो बच्चा नहीं बता रहा था, अब बता रहा है। करीब आया, सर पे हाथ रखा, कहा अहमद आज तुमने इतनी जिद क्यों की थी? तुमने नाम पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रहे हो? वो बच्चा कहता है, आंखों में आंसू आ गए, कहा मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप बचपन में जब मैं था तब इंतकाल कर गया था। मेरा बाप मुझे हमेशा कहा करता था, मेरे बेटे कुछ भी हो जाए नबी का नाम बगैर वजू मत लेना था। जब आपने इंटरवेल से पहले मुझसे पूछा था, मैं बेवजू था, अगर मार मार के आप मेरी हड्डियां भी आप तोड़ देते ना, मैं बगैर वजू के नबी का नाम लेना गवारा नहीं कर सकता था। हज़रात मुकर्रम, ये ज़हन कब बनता है? जब बचपन के अंदर हम बच्चों की वो तरबियत करते हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के गौसे आजम बने, तो इसके अंदर किसका किरदार है? इसके अंदर हजरत फातिमा उम्मुल खैर का किरदार है, और इसी तरह आपके वालिद मोहतरम का किरदार है। अगर माँ और बाप पाकीज़ा हो और पाकीज़ा खून से बच्चा जब तैयार होता है, वो अपने जमाने का गौसे आजम बना करता है। हज़रात मुकर्रम, आज हज़रात मुकर्रम, जरूरत है, मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे, मैं जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर, लोगों को मैं देखता हूँ खूब नारा लगाएंगे, खूब वाह वाह सुभान अल्लाह कहेंगे और जाकर उठ करके चले जाएंगे। मैं कहता हूँ जलसा सुनने से पहले भी आप वैसे ही थे और जलसा सुन के भी वैसे ही है, तो इतना खर्चा करने का मतलब क्या हुआ? मेरा अपना नजरिया ये है, जलसे की कामयाबी का मतलब ये है, जलसा सुनने से पहले आप गुनहगार थे तो जलसा सुनने के बाद नेक बन जाए, और जलसा सुनने से पहले आप नेक थे तो जलसा सुनने के बाद और ज्यादा नेक बन जाए, तो मैं समझता हूं कि जलसा कामयाब हो गया। वरना फिर क्या मतलब, सारी जिंदगी जलसे सुनते रहो और जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा ना हो, तो फिर जलसे का मतलब क्या हो जाता है? हज़रात मुकर्रम, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो, वरना ये जिंदगी तो बस ऐसे ढलती चली जा रही है और ऐसी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। गौसे पाक की जिंदगी में जो इनकलाब आया था ना, माँ का कैसा किरदार था। लोग कहते हैं बच्चों की तरबियत करते, अरे मैं कहता हूँ बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तभी से तरबियत की जरूरत है। गौसे पाक ने 18 पारे पहले दिन कहां से सुनाए थे? कहा जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ ये पारे बार बार पढ़ा करती थी, मुझे सुनते सुनते याद हो गए।
اگر بچہ پیٹ کے اندر ہو، ماں قرآن کے پارے پڑھے، بچہ سن کے حافظ قرآن بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں جب بچہ پیٹ میں ہو گانا سنے، ٹی وی دیکھے، برائیوں کی طرف جائے تو اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نیک کیسے بنے گا؟ حضرات مکرم، اگر نیکی کے سانچے میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہو، مجھے یاد آیا ایک بچہ تھا، چور تھا، ایک چور، اس کو جب شرعی عدالت نے ایک عرب ممالک کے اندر سزا سنائی کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس چور نے کہا تھا جج میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو۔ جج نے کہا کیوں؟ کہا جب میں چھوٹا بچہ تھا میں نے اپنے پڑوسی کا انڈا چرایا تھا، اگر میری ماں زبان سے 2 جملے مجھے ڈانٹ دیتی نا، میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، اگر میں آج اتنا بڑا چور بنا ہوں تو میری ماں کی زبان کا قصور ہے، میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو۔ آج اگر اپنے بچوں کو آپ نے نہیں سنبھالا نا، کل کو آپ کا بچہ پھر آپ کی شکایت کرے گا مجھ کو بگاڑنے میں میرے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں، اس روایت کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچپن میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ میلاد میں لایا کرو، محفل میں لایا کرو، اور میں کہتا ہوں اتنا بڑا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں 5-10 لوگ جمع ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا لو، غوث پاک کی شان بیان کرو، سرکار غریب نواز کی سیرت بیان کرو، میرے آقا کی سیرت بیان کرو۔ یہ بچہ جب سنے گا نا اس کی زندگی بدلے گی۔ میں ایک بتاتا ہوں زندگی بدلنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک چچا ہے، اپنے بھتیجے کی انگلی پکڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا، اللہ کیسی محفل ہوتی ہوگی، وہ بیان اور تقریر کرنے والے میرے آقا اور سننے والا مجمع صحابہ کا مجمع ہوتا تھا، کتنا پیارا مجمع ہوتا ہوگا۔ اب وہ بچہ روزانہ سنتا، ایک دن چچا محفل میں نہیں آ پایا، وہ بھتیجا ننھے ننھے قدموں سے میرے آقا کی محفل میں پہنچ گیا۔ اب جب پہنچا، میرے آقا نے جب بیان کیا نا، بچے کا دل خوش ہو گیا، وہ تھوڑا تھوڑا آیا، اپنے چچا سے کہتا چچا مزہ آ گیا آج میرے آقا جب قیامت کا بیان کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چچا کے دل میں نفاق تھا، چچا نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں معاذ اللہ۔ اس چچا کا نام تھا جلاس بن سوید۔ اب بتاتا ہوں بچہ جب بچپن میں جب سنتا ہے نا تو اس پہ دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اس بچے نے کہا چچا آج سے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا مجھے بتاؤ؟ میرے آقا کی محفل میں بچپن میں ہو گیا نا، اور اس کے بعد کی بات تو سننے کے لوگ کہتے چچا کو کیسے چھوڑوں، وہ رافضی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، وہ جو عہدے بندی ہو گیا تو کیا کروں، رشتہ تو ختم نہیں ہوتا۔ اس بھتیجے کی بات سنو، وہ بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا یا رسول اللہ میں پہلے آپ کی بارگاہ میں اپنے چچا سے براحت کا اظہار کرتا ہوں اور پھر خدا کی بارگاہ میں اپنے چچا سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، آج کے بعد میں میرے چچا سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے چچا نے آپ کی شان میں بدتمیزی کی ہے۔ اب جب اس نے جملہ بیان کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بوڑھے آدمی ہے، آپ بچے کی بات کیسے مان رہے ہیں؟ کیونکہ وہ منافق تھے اور مسلمان بن کر کے رہ رہے تھے۔ اب بچے نے دیکھا نا کہ کوئی سننے والا نہیں تو پھر درے مولا کو کھٹکھٹایا، ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے۔ رب نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایمان لانے کے بعد میں کلمہ کفر بک چکے ہیں۔ جب میرے آقا پر یہ آیت کریمہ اتری نا، میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہا عمیر اللہ نے تیرے کان کے سچے ہونے کی گواہی نازل فرما دی۔ بتاؤ یہ بچے کا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ تم اپنے گھروں میں ہر ہفتے یا ہر مہینے میں ایک دن اپنے بچوں کو جمع کر کے کتاب دیکھ کر یا کسی حافظ اور عالم کو بلا کر کے اس طرح جب بزرگوں کے حالات سناؤ گے نا، اس بچے کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ پھر جلاس بن سوید میرے آقا کی بارگاہ میں آئے نا اور پکے مسلمان بن کر کے انہوں نے نفاق سے توبہ کر لی۔ تو حضرات مکرم اگر بدلاؤ آتا ہے نا تو سوچنے سے بدلاؤ آتا ہے، ورنہ تم 10 سال تک تقریر سنتے رہو کوئی بدلاؤ نہ آئے۔ میں نے بزرگوں کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے شرابی کو ولی بنتے ہوئے پڑھا ہے، میں نے جواری کو ولی بنتے ہوئے پڑھا ہے، میں نے کتابوں کے اندر جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ عورت کے عشق میں مبتلا شخص کو ولی بنتے ہوئے پڑھا ہے، میں نے سود خور کو ولی بنتے ہوئے پڑھا ہے، اور میں نے سب کی زندگی میں غور کیا۔ انہوں نے کوئی تقریر نہیں سنی تھی، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں سنا تھا، وہ کہیں پر کانفرنس میں نہیں گئے تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں جھانک کر کے سوچا میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جا کر کے جواب دوں گا، بس ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اب زیادہ نہ کہ میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 2 بادشاہ بڑے مشہور ہیں جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ تخت پر بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، ایک بندہ آتا ہے کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں. آپ نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مسافر آدمی ہوں، رہنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں. کہا یہ مسافر خانہ سمجھتے ہو؟ یہ بادشاہ کا محل ہے. کہا آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا. کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا. کہا اس کے بعد میں کون رہے گا آپ کے بعد میں؟ کہا میرا بیٹا رہے گا. پھر کہا پوتا. کہا اور مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک جائے دوسرا آئے، دوسرا جائے تیسرا آئے، تیسرا جائے چوتھا، اسی کا نام تو مسافر. یہ ایک جملہ ان کے دل پہ اثر کر گیا. جا کے سوئے رات میں بستر پہ غور کرتے رہے کہ واقعی میں مسافر خانے میں ہوں، میں بادشاہ سمجھ رہا ہوں. اچانک دیکھا چھت پہ کھٹ پٹ کی آواز آ رہی. سپاہیوں سے کہا پکڑ کے لاؤ. سپاہی پکڑ کے لائے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہا تھا. کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں. اس مسافر نے کہا سنیے، جب بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو ان نرم نرم گدوں پہ خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے. بس دل کی دنیا بدلی، بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور خدا کی راہ میں نکل گئے. اور نکلے نا، بلخ سے نکلے ہیں، ابھی مرو نہیں پہنچے تھے. مرو اللہ نے راستے میں ولایت کا مقام عطا فرما دیا. ابھی مرو کے قریب پہنچے نا، ایک آدمی پل سے نیچے گر رہا تھا. آپ نے ہاتھ سے کہا رک جا، وہ ہوائی کے اندر رک گیا. بندہ جب نکلتا ہے نا، ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. لوگ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھوں، وہ میرا جو ہے وہ میرے علاقے کے اندر، میں کافروں کے محلے میں رہتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں، میرا کاروبار بند ہو جائے گا، مجھے دکان بند کر. ارے میں کہتا ہوں عالم یہ ہے، ایک مسلمان قیدی ہے، روم کے دربار میں قیدی بنا کر کے لایا گیا. ایک قیدی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ جب وہ قیدی دربار میں پہنچا، اندر داخل ہونے لگا تو بڑی بڑی زنجیریں لگی تھی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا. اس قیدی نے کہا سر کٹا دوں گا لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. کہا تمہیں جھکنا پڑے گا. کہا میں نہیں جھکتا. آخر ایک بندہ مومن کا ایمان دیکھ کر کے حکومت کو جھکنا پڑا، ساری زنجیریں ہٹائی اور وہ شان کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے. بادشاہ نے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے کہا کہ اگر تم کفر اختیار کرو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہی دے دوں گا. کہا کتنی بادشاہی ہے؟ کہا 1/3 زمین کا حصہ میری حکومت میں ہے. اس مسلمان کا جواب سنو، کہتا ساری زمین، پھر اتنی زمین اور سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھر کے اگر تم مجھے دے دو اور اس کے بعد میں کہو کہ ایک وقت کی اذان چھوڑ دو تو ایک وقت کی اذان چھوڑنا بھی میں گوارا نہیں کرتا. اور ہمارا کیا عالم ہے، آپ لاکھ تقریر کر دو، آپ جو چاہے وہ کر دو، ہم مسجد میں آنا گوارا نہیں کریں گے. آج ہمارا ایمان جب اتنا کمزور ہو گیا، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحمت کی چھتریاں قائم فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تھا نا اللہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ رب نے فرمایا اپنے حاکموں کو دیکھ لو، اگر تمہارا بادشاہ اچھا ہے سمجھ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، اور تمہارا بادشاہ اگر برا ہے سمجھ جاؤ میں تم سے ناراض ہوں. اب بتانے کی ضرورت نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کیسے لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کیسے ظالم لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں. ہماری گناہوں کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض ہے، ہمارے جو ہے بدکاریوں کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض ہے. خدا کے لیے آؤ مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ، مسجد کی ٹوٹیاں کھول دو، وضو بناؤ، آج مسجدوں میں آ جاؤ. اگر تم آج اگر مولا کو راضی کر لو گے نا اللہ تعالیٰ اچھے حاکم بھی عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم جب بصرہ گئے تھے نا، لوگوں نے کہا تھا دعا کرے بادشاہ مر جائے، بہت ظلم کرتا ہے. کہتا میں دعا کروں گا مر جائے گا، دوسرا آئے گا، اگر وہ بھی اسی طرح اگر ظالم ہوگا تو کیا کرو گے؟ تو ہم کیا کریں؟ کہ تم نیک بن جاؤ اللہ نیک بادشاہ عطا کر دے گا. وہ سب نیک بن گئے، اللہ نے نیک بادشاہ عطا کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ کا بڑا شکریہ، بڑا اچھا مشورہ آپ نے عطا فرمایا تھا. تو یہی مشورہ میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ وقت کتنا ہو گیا اور کتنی دیر مجھے بیان کرنا ہے، لیکن میں یہ اپیل آپ سے ضرور کروں گا. اتنا خرچہ ان لوگوں نے کیا ہے، بتاؤ کتنے لوگ آج سے 5 وقتہ با جماعت نماز کی عادت ڈالیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، کتنے لوگ نمازی بنیں گے؟ دیکھو وعدہ نہیں کرو گے تب بھی نماز تو پڑھنا ہے، اگر وعدہ نہیں کرو گے تب بھی نماز پڑھنا ہے. وعدہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو وعدہ اگر پسند آ گیا اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرما دے گا. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ نماز کی پابندی کریں گے. اور آپ نے جلسہ سجایا ہے، اسی طرح اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو بھی سجا لیں، اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا لے، تاکہ جب کل قبر میں جائیں گے نا آقا تشریف لائے تو چہرہ دیکھ کے کہہ دے کہ یہ تو میرا امتی ہے، میرا غلام ہے. اپنی زندگی بدل لو، خدا کے لیے بدل لو. روزانہ تقریریں نہیں کی جاتی ہے،
روزانہ جو ہے وہ بار بار جو ہے دماغ کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے. آپ کو خود اپنے دماغ کے اندر, اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہوگا. اگر دل میں جھانکو گے نا تو انشاءاللہ زندگی بدلے گی, زندگی بدلے گی. اپنے عمل کا حساب آج خود کرو. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ آج کا پروگرام سجایا گیا ہے. میں یہ پیغام بھی آپ کے حوالے کروں گا. جماعت رضائے مصطفیٰ کسی عام عالم کی قائم کی ہوئی جماعت نہیں ہے, یہ اپنے دور کے مجدد کی قائم کی ہوئی جماعت ہے. کن کی جماعت ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی جماعت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جماعت کو قائم کرنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی جماعت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے ہیں. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کہہ کر کے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا تو ایمان پڑا تو تازہ ہو گیا, آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے دوسری مرتبہ تشریف لے گئے, آپ کو پتا ہے وہابیوں نے علم غیب پر اعتراض کیا تھا. شریف مکہ نے مکہ کے عالم سے کہا تھا کہ اس علم غیب پر دلیل لے کے آؤ. شریف مکہ کے جب فرمان کو سنا, عالم مکہ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ علم غیب پر دلائل 2 دن میں تیار کرنے ہیں, شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی تھی, نام معلوم ہے نا, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اب جو آگے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اعلیٰ حضرت کتاب لکھ کر بریلی شریف آ گئے, بریلی شریف آ گئے اور علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے کہا یہ کتاب میں تم کو دے کے جا رہا ہوں. مکہ اور مدینہ کے علماء کے اس کتاب پہ دستخط لے کر کے تم بریلی چلے آنا. اعلیٰ حضرت چلے گئے بریلی شریف. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ مکہ مدینہ کے علماء کے دستخط کرا کر کے جب پہنچے ہیں بریلی شریف تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور مکہ اور مدینہ کے علماء نے دستخط تو کر دیے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائن کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. مصنف نے 8.5 گھنٹے میں اتنی شاندار کتاب کیسے لکھ دی؟ مصنف بیمار تھے, مصنف کے پاس کتابیں نہیں تھی, مصنف بیمار بھی تھے, سفر میں تھے, اتنی شاندار دلیلیں انہوں نے کہاں سے دے دی؟ اعلیٰ حضرت خوابوں کی بارات نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب بات آ گئی اعلیٰ حضرت نے راز سے پردہ ہٹایا. علامہ حسن میلسی نے ابھی ایک کتاب شائع کی ہے, اس میں اس روایت کو بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب عالم مکہ میرے پاس میں آئے اور کہا 2 دن کے بعد میں دربار لگے گا اور اس کا جواب پیش کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے جگر میں درد تھا اور جگر کے درد کی وجہ سے مجھے بخار تھا. میں نے کہا احمد رضا اپنے بخار کو مت دیکھو, نبی کی عظمتوں پہ پہرا دینا ضروری ہے. کہتے ہیں میں حرم شریف میں آیا, میں نے وضو بنایا, میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, 2 رکعت نماز ادا کی, باب کعبہ کے سامنے میں بیٹھ گیا. علم غیب پر دلائل لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا, باب کعبہ پہ جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب کعبہ پہ کھڑے ہیں, دائیں طرف حضرت مولا علی ہے اور بائیں طرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. وہ فرماتے چلے جا رہے تھے اور میں لکھتا چلا جا رہا تھا اور اس طرح سے میری کتاب تیار ہو گئی. اب آگے کی بات سنیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں ایک نظر میرے آقا کا دیدار کر لے, وہ ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. علامہ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ یہ بات صحیح ہے؟ علامہ شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر دیکھنے والا اللہ کا ولی زیادہ طاقت رکھتا ہے تو ایک نظر کے اندر اور بھی زیادہ ولایت کے مرتبے طے کر سکتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی جاگتے ہوئے ایک نظر دیکھ لے میرے آقا کو, ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. جس امام احمد رضا نے 8.5 گھنٹے تک میرے آقا کا دیدار کیا, وہ ولایت کے کتنے منصب طے کر گئے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان اعلیٰ حضرت, علوم اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے تو انہوں نے جو جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی وہ کتنی بڑی جماعت ہوگی. اور ایک جملہ اور میں بتاؤں, اعلیٰ حضرت ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, آپ نے اتنی بڑی جماعت نہیں بنائی. وصال سے چند مہینے پہلے اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی. میں نے سوچا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی, اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہوگا اپنی نگاہ ولایت سے بہت سارے فتنے آ رہے ہیں. میرے دور میں تو جتنے فتنے آتے ہیں میرا قلم کافی ہے,
کے رضا ہے خنزر خوخار برقبار آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے اعلیٰ حضرت کا قلم سارے فتنوں سے نپٹنے کے لیے تنہا کافی تھا میرے امام نے دیکھا میرے جانے کے بعد میں جب فتنے آئیں گے کوئی اکیلا بندہ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا علماء کی ٹیم تیار کرنا ضروری ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے آخری سال میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھ کر کے بتا دیا یہ جو جماعت کی میں بنیاد رکھ رہا ہوں وہ اس لیے رکھ رہا ہوں رضائے مصطفیٰ میرے آقا کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ رضائے مصطفیٰ کو یہ جماعت آگے بڑھائے گی اور اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا اور ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کے ایمان پہ جب ڈاکہ ڈالا گیا تب حضور صد الافاضل حضور شیخ شیخ سنت حضور مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام بڑے بڑے اکابر نے گنبد خضرا کی طرف رخ کیا آنکھوں میں آنسو تھے رو کر کے دعا کی یا رسول اللہ دین پہ وقت آیا ہے آپ مدد فرمائے حضور مفتی اعظم ہند کو قائد بنا کر کے پھر دورے پہ روانہ کیا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے جب کام کرنے کے لیے نکلے میں کہتا ہوں آج بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ جا کر کے پڑھ لے اگر آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو مجھے کہنا سرکار مفتی اعظم ہند جب گئے نا آپ نے خط لکھ کر کے بتایا آج ہم فلاں جگہ گئے ہمارے پیچھے کتے دوڑائے گئے ہم فلاں جگہ گئے ہمارے اوپر پتھر برسائے گئے آج فلاں جگہ ہم گئے ہمیں بندوق دکھا کر کے ڈرایا گیا حضور مفتی اعظم ہند نے اسی جماعت کے تحت کام کر کے لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی اور پھر اولیاء کرام نے برجستہ یہ جملہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر جماعتیں بنتی ہے بگڑتی ہے لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ بگڑنے کے لیے نہیں بنی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنی ہے حضرات مکرم جماعت رضائے مصطفیٰ سے جو جڑ جائے گا جماعت رضائے مصطفیٰ سے جو منسلک ہو جائے گا وہ اگر تھوڑا سا بھی منسلک ہوگا تو سرکار اعلیٰ حضرت کا فیض اسے ضرور ملے گا اگر آپ لوگ میرا کام کریں میں آپ سے راضی ہو جاؤں تو اعلیٰ حضرت کی جماعت سے جو جڑ کر کے کام کرے گا کیا اعلیٰ حضرت اس سے راضی نہیں ہو جائیں گے اور اعلیٰ حضرت جس سے راضی ہو گئے یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں پر بھی بیڑا پار ہے تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور طریقے سے دین کا کام نہ کرے آپ کریں دین کا کام خوب کریں لیکن میں نے تجربہ کر کے دیکھا لوگوں پہ بھروسہ کرنا اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے ایک جماعت رضائے مصطفیٰ ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے اس پر ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کی قیادت اعلیٰ حضرت نے کی حجت الاسلام نے کی مفتی اعظم ہند نے کی صد الافاضل نے کی اور اپنے دور کے اندر حضور تاج الشریعہ نے کی اور آج اس دور کے اندر حضور قائد ملت اس کی قیادت فرما رہے ہیں ایسے اولیاء کرام جس کی قیادت فرمائے وہ جماعت کبھی بھٹک نہیں سکتی وہ جماعت پہ غوث پاک کا بھی فیضان ہے اولیاء کرام کا بھی فیضان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بھی نظر کرم ہے حضرات مکرم اس جماعت سے جڑے اس جماعت کو مضبوط کریں اور اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر مضبوطی سے قائم کر دے یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں پر بھی بیڑا پار ہے اللہ رب قدیر ہمیں جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ کر کے زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی